اس نے ایک سوال کیا، روزہ رکھ کر بہت سے لوگ ایک دم کمزور دکھتے ہیں، مظلوم صورت بنا کر بیٹھتے ہیں، اور پوچھے تو بولتے ہیں کہ روزہ لگ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل پر چیٹنگ وغیرہ میں SMS بھیجنے کا مشغلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے پہلا سوال کیا کہ بہت سے لوگ روزہ رکھ کر جو ہے بھولی صورت بنا لیتے ہیں، مظلوم بالکل جیسا ظلم ہوا ستم ہوا ایسے دکھتے ہیں، جب پوچھا گا کیا ہوا تو روزہ لگ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ پوچھ لینا کہاں لگا، یہاں لگا آخر کہاں مارا اس نے آ کر آپ کو، کہاں لگا۔ دیکھیے روزہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھوک کی برداشت نہ ہو، لیکن بھوک کی برداشت نہ ہونے سے روزہ لگنا میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہی نہیں۔ کوئی عبادت کیا لگتی ہے آپ کو، ہائے بدوا لگتی ہے انسان کو، ہے نا، روزہ کیسے لگے گا کسی انسان کو؟ تو بہرحال آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تو مجھے بھوک لگ رہی ہے جس کی وجہ سے میں ایسا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کام کوئی نہ بولے ان کو، صبح سے ہی سورج اتار کے بیٹھ گئے، نہ کوئی ان کو بہت روزہ رکھتا کام مت بولو ان کو، ٹھیک، یہ تو درست نہیں، یہ تو درست۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک وقت کا کھانا صرف ہم چھوڑتے ہیں، ایک وقت کا کھانا جلدی صبح کھانا سحر میں کر لے رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا خالی ایک وقت کے کھانے کے صرف سرکنے سے اور نہیں کھانے سے کیا واقعی میں اتنا کمزور کہ آدمی کو روزہ لگنا شروع ہو جائے؟ پہلے تو آپ سائیکولوجیکلی نکلیے اس فکر سے کہ آپ کو روزہ لگ رہا ہے۔ آپ جب نکلیں گے نا تو انشاءاللہ معاملہ درست ہو جائیں گے۔ وہ خالی سوچ کے آپ کو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور یہ انسانی سوچ بہت اثر رکھتی ہے، انسانی ذہن جو سوچتا ہے انسان۔ اگر میں بار بار سوچوں کہ میں کمزور ہو رہا ہوں تو واقعی میں وہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں سوچوں کہ بہت تقویت ہے میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اسپرٹ ہوتی ہے جو، دیکھیے جب آپ کا جو ہے نفسیات ہار گئی تو آپ ہار گئے، جب آپ کی نفسیات سے آپ جیت گئے تو آپ جیت گئے۔ بڑی سے بڑی جنگ آپ جیت سکتے صرف نفسیات پہ آپ کو قابو اپنی۔ جب ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہو کہ ہم جیتنا ہے تو ہم جیتیں گے، اور ذہنی طور سے ہار مان لی ایک بار تو بس پھر آپ جسمانی ہار آپ کی ہونا ہی ہے اس چیز میں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے روزہ لگ رہا بولنا درست نہیں ہے۔ آپ صرف ایک ٹائم کا کھانا دیر کر رہے ہیں، اور وہ بھی مغرب میں کھا رہے سمجھ لیجیے آپ دوپہر کھانا، اور صبح کھانا میں سمجھتا ہوں لگنا نہیں چاہیے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جن کو کھانے کی عادت ہو یا جسم ان کا ساتھ نہ دیتا ہوں کہہ سکتے ہیں، لیکن کم از کم صورت بری تو مت بنائے، ہنستے رہیے، آپ خوش رہیے اس کے اندر۔ یہ بول سکتے ہیں کہ مجھے روزے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانے کی شدت، بھوک کی شدت، فلاں مسئلہ، لیکن روزہ لگ رہا میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ہے تو نہیں، ایسا کوئی لگتا تو نہیں ہے روزہ۔ آگے انہوں نے سوال کیا کہ آج کل کے لڑکی لڑکیاں جو موبائل پر چیٹنگ وغیرہ SMS بھیجتے ہیں کا مشغلہ بہت عام ہو گیا ہے، کہیں مہمان گئے تو موبائل سے کھیلتے بیٹھتے ہیں، یا کہیں مہمان گئے تو میزبان کا انتظار تک موبائل سے کھیلتے ہیں، کیا یہ عمل غیر شرعی اور بد اخلاقی نہیں ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ SMS کرنا کوئی شرعی اعتبار سے حرام تو نہیں ہے، لیکن خامخواہ SMS کرنا تو یہ تو غلط ہوگا، اور کسی غیر محرم کو کرنا ہے، یوں ہی کرنا، یہ تو اور خطرناک چیز ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرا دوست ہے، میری سہیلی ہے، میرا فلاں ہے نا، گرل فرینڈس ہے، بوائے فرینڈس ہے، کر رہے ہیں، یہ بہت 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 بری بات ہے، یاد رکھیں۔ اس کے اثرات سمجھ میں تو نہیں آتے، کیا ہوا SMS تو کر رہے ہیں، ٹھیک، خالی SMS تو کر رہی ہے، SMS کیا گل کھلاتے ہیں سب کو پتہ ہے، نقصانات کہاں کہاں تک لوگوں کو ہوئے، کیا کیا انہوں نے برداشت کیا، اور کیسے کیسے وہ گڑھوں میں گرے، سب کو پتہ ہے۔ ہر فرد گواہی دے سکتا، میں ایسے لوگوں گواہی دے سکتا ہوں، جب یہ چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا نیٹ پر، یاہو چیٹ سب سے پہلے آیا تھا ہندوستان کے اندر، تو بہت سے لوگ چیٹ کرتے تھے، جب ویڈیو تو بہت مشکل تھا، ٹائپنگ سے چیٹ ہوتی تھی، آڈیو بھی نہیں آتا تھا، یہ اس زمانے کی بات، لوگ چیٹ کرتے تھے، اور چیٹنگ میں بہرحال ان کو جو ہے غیر محرموں سے بہت کامن ہو چکا تھا بات چیت کرنا، پھر اس پہ جو ہے تعلقات بھی بن گئے، اس پہ جو ہے رشتے بھی جڑ گئے، اس پہ شادیوں کے فلاں بھی ہو گئے، اور خطبہ نکاح بھی اپنے ہی پڑھ لیا انہوں نے اس کے اوپر، اور شادی بھی کر لی۔ بعد میں واقعات کھلے کہ پہلے شادی شدہ تھا، کئی لوگوں کو ایسے دھوکے دیا ہوا ہے، لے کر گیا فلاں، اتنے مسائل ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یاد رکھیے احتیاط کیجیے خامخواہ کے SMS سے، خامخواہ کے موبائل کے استعمال سے۔ رہا معاملہ یہ کہ لوگ مہمانوں کے پاس جاتے ہیں موبائل سے کھیلتے ہیں، یہ بہت عجیب بات ہے، یہ بد اخلاقی ہی کہلائیں گی کہ لوگ بس وہ موبائل میں لگے دن رات، گویا ایسا اس کا نکاح ہو گیا اس سے، اس حد تک کہیں بھی گئے کہ موبائل نکال کے سب سے پہلے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو پھر ان کے لیے تو کمپلسری رہتا ہے موبائل نکال کے سب سے پہلے جاتے ٹیبل پہ رکھ دینا، یا نکال کے ہاتھ میں لے لینا کہیں مجلس میں جاتے ہی، یا ہمیشہ اس کو ہر بات میں سامنے رکھنا اس کا کہ آدمی ارے ہاں نوکیا ہے، بلیک بیری ہے، این فلاں ہے، یہ ہے، تو یہ تو رہا ریا کا معاملہ، تو ان کا تو چھوڑ دیجیے آپ معاملہ۔ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں عموماً
کہ ہینڈ سیٹس تو لیتے ہیں لاکھ لاکھ روپئے کے، لیکن ان کو اگر ایک اسکرین بدلنا رہا تو کسی کو بولتے ذرا بدل دیتے کہ میرے کو نہیں آتا استعمال. اللہ رحم کرے. کیوں لی ایسی چیز جس کا استعمال نہیں آتا آپ کو؟ بہرحال رہا معاملہ ان کا جن کے لیے ضرورت ہے، ضرورت تو ہوتی ہے، یہ چیز ضرورت کے تحت رکھیے نا آپ اس کو، رکھنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دن رات اس میں لگے رہنا یہ واقعی بد اخلاقی. کوئی آپ سے بات کر اور آپ اسے کھیل رہے ہیں، موبائل سے گھما رہے ہیں، گیم کھیلتے بیٹھے ہیں، یہ بہت بد اخلاقی، اچھی بات نہیں ہے. آپ کسی کو اگر اہمیت دینا ہے تو اس کے سامنے جب آپ جائیں موجود رہے. کوئی مہمان آیا، مہمان گئے تو آپ اٹینڈنس بالکل اس کی طرف. اگر کوئی مہمان کے آپ اگر موبائل سے کھیلا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ویسے ہی مہمان کو لگتا ہے میزبان کی میرے پاس گھر پہ آیا ہی اور موبائل سے کھیلتے بیٹھا ہوا ہے. یہ موبائل سے کھیلنا تو گھر پہ جا کھیلتے رہو، آپ آئے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ واقعی بد اخلاقی ہے. اور اس حد تک لوگ اس بد اخلاقی میں ہیں کہ ہر شخص بس جس کے پاس موبائل ہے کہ اس میں لگا ہوا، دن رات اس میں لگا ہوا، بس کچھ نہیں جم رہا تو ایس ایم ایس کر رہا، کچھ نہیں جم رہا تو ایس ایم ایس پڑھ رہا، کچھ نہیں جم رہا تو کچھ تو بھی حساب کر رہا، گیم کھیل رہا. پکچر بھی آج کل آ جاتے ہیں اس پہ آسانی، تو پکچر دیکھتے بیٹھا ہوا ہے. اب تھوڑا رمضان ہے تو دینی اجتماع چل رہے ہوں گے، پکچر دیکھتے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب بری بات ہے، یاد رکھیے، اچھی بات نہیں. موبائل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کو رکھیے اپنی حد تک، لیکن جب لوگوں سے آپ ملاقات کریں اس کو بازو رکھ دیں، ورنہ انسان کو تکلیف ہوں گی کہ آپ ایک مشین کو اہمیت دیتے ہیں اس کے سامنے، جب کہ وہ انسان خود آپ سے ملنے آیا ہے. اور جب آپ کسی کے پاس گئے اپنے والدین کے ساتھ تو بہت بد اخلاقی ہوں گی کہ یار لوگ بولیں کیسا بچہ ہے لالی والدین نے اٹھا کر، یہ تو چاہتا ہی نہیں تھا ہم سے ملنا، تو موبائل کھیلتے بیٹھا ہوا. حالانکہ موبائل اس کا خود کا ہے، دن رات 24 گھنٹے اس کے پاس رہتا ہے، گھر پہ جا کے کھیلتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آگے وہ رات بھر کمپیوٹر پہ مصروف بلا وجہ رہتے ہیں اور فجر غائب کرتے ہیں. تو یہ بڑی بری بات ہے کہ اگر کوئی رات بھر کمپیوٹر پہ مصروف بتائے اور فجر غائب کرے تو یہ تو بہت بری بات ہے. یہ کمپیوٹر تو فتنہ ہے اس کے لیے، ٹھیک. تو احتیاط کریے، تمام چیزیں یاد رکھیے. ایک مسلمان کے لیے استعمال کی چیزیں ہیں، مسلمان اس کے استعمال کے لیے نہیں. مسلمان جو ہے اس کے لیے نہیں بنا، وہ مسلمان کے لیے بنی ہے. استعمال کیجیے اس کی شرعی حدود میں، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے ترک کر دیے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ کرتے ہیں بچے سحری میں سستی سے اٹھتے ہیں اور گھر کی عورتیں عبادت سے محروم رہتی ہیں. مطلب بچے سحری میں چونکہ دیر سے اٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عورتیں عبادت نہیں کر پاتی، ان کو اٹھانا اور وہ کرنا، تو کوشش کریں کہ وہ جلدی اٹھیں. یا پھر میں کہوں گا ایک ٹیسٹ کر کے دیکھیے، آپ 2-3 دن اٹھائیے مت نا، دیکھیے کتنے جلدی. پھر 3 بجے سے اٹھ کے بالکل ایک دم تیار بیٹھا رہیں گا، امی کب کھانا بنا رہے میں مدد کر دوں گا آپ کی. اٹھائیے مت 1-2 دن، خود بھوکا رہیں گا. اور یاد رکھیے روزہ چھوڑتا ہے تو اپنا روزہ چھوڑتا ہے، اپنی عبادت ضائع کرتا ہے، اپنا گناہ اٹھاتا ہے. یہ فرض تو نہیں کہ آپ ان کو بار بار اٹھائیں، اٹھانے کی کوشش کیجیے، نہیں اٹھتے تو چھوڑ دیجیے. 1-2 روزوں کے بعد انشاءاللہ خود پہلے سے وقت سے پہلے اٹھ کر بیٹھ جائیں گا وہ بچہ، ٹھیک. عورتیں عبادت سے محروم رہتی ہیں، گھر کا کام اور خدمتوں میں عورتیں بہت مجبور ہو جاتی ہیں، اسپیشل عبادت سے محروم رہ جاتی ہیں. تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے. ہم اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جو آپ خدمت کر رہے ہیں گھر والوں کی، جو آپ کھانا بنا رہے ہیں، جو آپ سحر تیار کر رہے ہیں، جو آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، جو آپ بچوں کے کپڑے بدلانے، کپڑے دھونے، گھر کے جھاڑو برتن میں وقت لگا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. یہ عبادت سے مستثنا نہیں ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم عبادت سے محروم، یہ سب بھی عبادت ہے. ہاں رمضان میں مخصوص نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، آپ جتنا ہو سکتے کریے. اس کے ساتھ یہ کام بھی، اس لیے کہ تمام صحابیات یہ کام کے ساتھ عبادت کرتی، کوئی بھی رمضان چھوڑ نہیں دیتی. تو آپ بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی زندگی کا ایک معمول ہے. جیسا کہ مرد دن میں کام کر رہا تو کیا یہ سوچے کہ یار میں کام کر رہا ہوں رمضان کی عبادت جاری نہیں، کام بھی عبادت ہے. اسی طرح آپ کا یہ کام بھی عبادت، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گا. کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جتنا وقت ہو سکے اب نکال کر عبادت کریں.